پیسے ملنے، اپنی ضرورت پوری ہونے کے لیے آپ نے کئی وظائف کیے ہوں گے، جو کیے سو کیے، لیکن اگر آج کا یہ خاص وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے خاص طریقے سے کر لیتے ہیں تو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی ضرورت پوری ہو کر رہے گی، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا خاص، اتنا طاقتور، اتنا مجرب، اتنا خوبصورت ہے جو اللہ کو بے حد پسند ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والا اللہ کو بہت پیارا ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یہ وظیفہ اللہ کا محبوب ترین وظیفہ ہے۔ اب محبوب ہوتے ہوئے اس کی برکت سے کام نہ بنے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو یہ وظیفہ خاص طریقے سے کرتا ہے اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اس کی بہت خاصیت ہے، بہت فضیلت رکھتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی ضروریات غیب سے پوری ہوں تو یہ وظیفہ لازمی کریں۔ آپ کر کے دیکھیں، اگر فائدہ نہ ہو تو پھر کہنا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ آج جس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اس کی زندگی آسان ہے۔ مہنگائی اس کا بال بیگا نہیں کر سکتی، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، محتاجی سے محفوظ رہتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، ہر کوئی ادب سے پیش آتا ہے، وہ اپنی دولت سے اپنی اور اپنے گھر والوں کے لیے ہر ضرورت کی چیز بآسانی خرید سکتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ آج جس کے پاس پیسہ ہے وہ سکھی ہے، آدھی پریشانیاں پیسے سے دور ہیں۔ وہیں اگر کسی کے پاس ضرورت کے مطابق پیسہ نہیں ہے تو اس کی زندگی کیسی ہے یہ صرف اللہ اور وہی جانتا ہے۔ وہ گزارا کیسے کرتا ہے اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ خیر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت آپ پر مہربان ہو جائے، آپ پر بارش کی طرح برسے، آسانی والی ملے، پیسہ جو آج کے دور میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، حاصل ہو تو یہ خاص الخاص وظیفہ اللہ پر توکل کر کے لازمی کیجئے گا۔ آپ جب اس وظیفے کو کریں گے، جس بھی وقت، جس بھی جگہ کریں گے، فائدہ ضرور پہنچے گا، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ یہ اللہ کا محبوب ترین عمل ہے۔ جو یہ عمل کر لے اسے غیب سے رزق ملتا ہے، تنگ دستی چاہے جتنی بھی ہو دور ہو جاتی ہے۔ یہ ویڈیو میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، امید ہے آپ کو میرا تحفہ ضرور پسند آئے گا۔ ایک بات میں پہلے بتانا بھول گیا، آج کے سخت دور میں پیسوں کے بغیر ایک عام آدمی کا گزارا کرنا دشوار ہے، یعنی مالی مشکلات کا سامنا کرنا ناقابل یقین حد تک مشکل ہو سکتا ہے اور ایک شخص کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو شدید متاثر کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے اچھا بھلا انسان ذہنی تناؤ، اضطراب اور غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو سکتا ہے، ڈپریشن میں جا سکتا ہے۔ یہ نہ صرف آپ کے مالی استحکام کو متاثر کرتا ہے بلکہ آپ کی خود اعتمادی اور مثبت سوچ کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنا گزارا چلانے کے لیے اکثر لوگوں کو بہت زیادہ قرض لینا پڑتا ہے، قرضوں کی وجہ سے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اسی طرح کے مزید مسئلے مسائل بھی ہیں جو بیان کے محتاج نہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ میرا مقصد آپ کا ذہن کھولنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو آسانی والا کھلا رزق عطا فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو راحت میں، غموں کو خوشیوں میں اور تکلیفوں کو دور فرما دیں تو یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ اب آپ یہ خیال کر رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے وظیفہ کر لیں گے، مگر یہ تو بتائیں کہ وظیفہ ہے کیا، ہے نا؟ یہ ہے استغفار۔ جی ہاں، یہ ایسا مبارک عمل ہے جس کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ استغفار کی برکات آپ کو جلد حاصل ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ استغفار اس طریقے سے کیا جائے جیسے اس کا حق ہے۔ جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سے ایک یہ کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، کبھی توکل کمزور نہ ہونے دیں، چاہے حالات کچھ بھی ہو جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ کسے؟ جو اللہ پر توکل کرے گا، اللہ پر بھروسہ کرے، اچھے برے حالات میں اللہ کو یاد رکھے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے اور اس کی فرمانبرداری والے کام کرنے کی توفیق انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو توکل صرف وہی کرے گا جو اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرتا ہو۔ جو شریعت کی قائم کردہ حدود پر رک گیا اور معاصی سے اجتناب کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے حرام سے حلال کی طرف، تنگی سے وسعت کی طرف اور جہنم سے جنت کی طرف لے جائے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان تک نہ ہوگا۔ میرے ناظرین، یہ بہت قیمتی باتیں ہیں، انہیں نظر انداز مت کیجیے گا۔ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، حرام پر حلال کو ترجیح دیتا ہے، غم، مشکل، پریشانی، مصیبت میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا یہ انعام ملتا ہے کہ اگر وہ تنگ دست ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اسی جگہ سے رزق وہاں پہنچاتا ہے جہاں سے ملنے کا اسے گمان تک نہیں ہوتا۔ یہ اتنا نفع بخش عمل ہے جو دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرض کی کوئی نہ کوئی دوا ہے اور گناہوں کی دوا استغفار ہے۔
دراصل انسان کی فطرت میں غلطیوں اور بھول چوک کا مادہ ہے۔ بس اوقات انسان اپنی بھول چوک میں سے کام کر گزرتا ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے، پھر ان کی نحوست سے انسان پر طرح طرح کی مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں اور غم مسلط ہو جاتے ہیں۔ رزق کی تنگی کا طوفان آتا ہے، ضروریات پوری ہی نہیں ہوتی، چاہے جتنا کما لیا جائے، نہ دن کو سکون ملتا ہے نہ رات کا چین نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان ایک اجڑے ہوئے کھیت کی طرح بن کر رہ جاتا ہے اور ہنسنا مسکرانا بھول جاتا ہے، ہر طرف نا امیدی ڈیرے ڈال لیتی ہے، پھر زندگی اللہ بچائے بوجھ معلوم ہونے لگتی ہے اور نوبت اللہ بچائے خودکشی تک جا پہنچتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر انسان چاہے تو اس کے حالات بدل سکتے ہیں، زندگی کی گرم و خشک ہوائیں اپنا رخ تبدیل کر سکتی ہیں، زندگی کی تاریک راتوں کے بعد صبح کا اجالا دیکھنا نصیب ہو سکتا ہے، زندگی امن و امان، سکون اور خوشیوں کا گھر بن سکتی ہے۔ کیسے؟ صرف اللہ کو پا لینے سے۔ اب اللہ کو کیسے پائیں؟ اس کے کئی اسباب ہیں، جن میں ایک اہم اور آسان سبب اللہ کی جناب میں توبہ استغفار کرنا ہے۔ یاد رہے، توبہ استغفار گناہوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی نحوستوں کو ذیل کر دیتا ہے، بدلے میں اس کا رزق، اس کا نصیب کھل جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو کثرت سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ ہر غم سے اس کے لیے کشادگی پیدا فرما دیتا ہے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہا تو وہ بندہ ضرور بخش دیا جائے گا، اگرچہ اس نے میدان جنگ سے بھاگنے تک کا گناہ کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ واضح ہو کہ جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے بھاگنا بدترین کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر اس بدترین اور سخت ترین گناہ کا مرتکب بھی ان الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار اور توبہ کرے گا تو وہ بخش دیا جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ استغفار کرنے والوں کے لیے بڑے سے بڑے گناہوں کی معافی اور مغفرت کا حتمی وعدہ بلکہ فیصلہ فرما دیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات پھر بھی ملحوظ رہے کہ استغفار صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، اللہ کے نزدیک حقیقی استغفار وہی ہے جو دل سے ہو۔ اب دل سے ہونا کیا چیز ہے؟ تو یہ کافی وضاحت طلب موضوع ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو میری پچھلی ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کے لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ ان پر کلک کر کے تسلی سے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرے پیارے ناظرین، استغفار کوئی عام دعا نہیں ہے، یہ بیمار روح کے لیے شفا ہے، مایوسی میں امید کی کرن ہے، زندگی کی کشتی کو پریشانیوں کے سمندری طوفانوں سے نکال کر پار لگا دیتا ہے اور بندوں کو اس کے رب کی رحمت میں لے آتا ہے۔ اگر سمجھا جائے تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں، امت محمدیہ پر اللہ کا عطا کردہ بیش قیمتی تحفہ ہے۔ میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں کہ آپ اپنی ہر ضرورت میں بلکہ ہر وقت کثرت سے حاضر قلبی کے ساتھ دل سے استغفار کرتے رہیں، صبح و شام اس کی خوب کثرت کریں، انشاءاللہ وقت مقررہ پر اس کے عجائبات و کرشمات آپ کی زندگی میں خوشیوں کی بہار لائیں گے، آپ کے غموں، دکھوں، مصیبتوں، آزمائشوں، پریشانیوں کو جڑ سے اکھیڑ کر آپ کی زندگی سے باہر پھینک دیں گے اور آپ کو خوشحالی نصیب ہوگی۔ اس لیے میرے پیارے ناظرین، یہ وظیفہ لازمی کریں، آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کا لنک دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے دوسروں کو بھی اس عمل کو کرنے کی ترغیب دیں۔